السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے زبان کی 5ویں آفت خصومت سے متعلق۔ آج کی گفتگو بہت اہم ہے۔ جب آپ یہ پوری ویڈیو واچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر غلطیاں کرتے ہیں اور یہ باتیں آپ کے لیے کتنی اہم ہو سکتی ہیں جو ہم آپ سے عرض کریں گے۔ خصومت بھی ایک مذموم صفت ہے۔ یہ جدال اور مرا سے الگ ایک صفت ہے۔ آپ نے اگر ہماری پہلی ویڈیو جدال اور مرا سے متعلق نہیں دیکھی تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اسے واچ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں سہولت رہے۔ معزز سامعین، آپ اچھے طریقے سے آپ ہمتن ہو کر ہماری بات توجہ سے سنیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جدال، مرا اور خصومت میں فرق کیا ہے اور ان کے نقصانات کیا ہیں۔ خصومت ایک بڑی ہی عجیب اور مذموم صفت ہے۔ جدال اور مرا سے یہ الگ ہے، کیونکہ مرا کہتے ہیں کہ کسی کی بات میں آپ غلطی نکالیں اور پھر اس پر تان کریں، اسے آپ شرمندہ کریں، اس طرح کہ اس تان اور اظہار نقص سے بات کرنے والے کی تحقیر اور اس کی اہانت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذہانت اور ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور غرض وابستہ نہ ہو۔ اور جدال ان بحثوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق مذاہب اور عقائد سے ہو۔ جو خصومت ہے اس میں بھی جدال پایا جاتا ہے، لیکن مختلف ہے یہ بات۔ لیکن اس جدال سے مقصود کسی کے مال یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ جو خصومت ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مال یا حق پر قبضہ کریں۔ خصومت میں کبھی اعتراض ہوتا ہے اور کبھی اعتراض نہیں ہوتا، جبکہ مرا اور جدال میں اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ خصومت کی مذمت میں حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے برا وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو اور خصومت پسند ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کے بغیر کسی خصومت میں جھگڑا کرے وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے الگ ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچو، اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جھگڑا نہیں کرتے۔ اور ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بشر ابن عبداللہ بن ابی بکر ادھر سے گزرے تو مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک خصومت کی وجہ سے جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے، ایک تنازع، ایک جھگڑا، ایک انا کا مسئلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ، تیرے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے اور آج میں تجھے نصیحت کر کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھ، خصومت سے زیادہ بری کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ دین کو ضائع کرتی ہے اور جبین شرافت کو داغدار کرتی ہے۔ اس سے زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور
دل ذکر و فکر میں لگنے کی بجائے خصومت کی الجھنوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ قنیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بشر ابن عبداللہ کی یہ نصیحت سن کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جو میرا چچا زاد بھائی میرا حریف تھا کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تجھ سے خصومت نہیں کروں گا، یعنی میں نے اپنی انا کو قربان کر دیا، جانے دیا۔ اس نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرا حق تسلیم کر لیا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اب میں تجھ سے خصومت نہیں کروں گا، اور رہ گئی حق کی بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ تو حق پر ہے، حق تو تسلیم میں نے کیا ہی نہیں، البتہ میں حصول حق کے مقابلے میں اپنے عزت نفس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اور میں اب اس چھوٹی بات کو اس بڑی بات پر قربان کرتا ہوں، یعنی عزت نفس میرا بڑا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑتا ہوں اور یہ چیز تجھے دے دیتا ہوں، اور یہ تیرا حق ہے، اب میں اس پر میرا کوئی مطالبہ نہیں، میں اس کا مدعی نہیں ہوں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر کسی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے دینے پر رضامند نہ ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے ضرور کوشش کرنی چاہیے، خواہ ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، حق والے کو اپنا حق لینا چاہیے۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ تو خصومت کو مطلقاً برا کہہ رہے ہیں، تو آپ سوال کریں گے کہ بتلائیے اپنے حق کے لیے لڑائی کرنے کا، حق مانگنے کا، مطالبہ کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کی آپ مذمت کر رہے، کس طرح کر رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر مطالبہ کی مذمت نہیں کرتے، ہم ہر خصومت کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ برا صرف وہ خصومت ہے، صرف اس خصومت کے اندر برائی ہے جو باطل پر مبنی ہو یا بغیر علم کے کی جائے، جیسے وکیل یہ جانے بغیر کہ حق کس کی طرف ہے، کون حق پر ہے، کون نا حق ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بس کسی بھی ایک فریق کی طرف سے لڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ خصومت بھی مذموم اور بری ہے جس میں اپنا حق حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مخالف کو ناکوں چنے چبوانا مقصود ہو، اگلے بندے کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، شرمندہ کرنا، رسوا کرنا فقط مقصود ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے کہ بات 1000 روپے کی نہیں ہے، بس میں نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بات اس کی نہیں ہے، بس اب میں نے اس کو پتہ بتانا ہے، میں اب اس کو میں اس کا یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو یہ بات ہے، یہ خصومت مذموم ہے جس میں مقصد صرف اور صرف خصومت ہو بلکہ مخالف کو ایذا پہنچانا ہو۔ وہ خصومت بھی مذموم ہے اور بری ہے جس میں تکلیف دینے والے الفاظ استعمال کیے جائیں، لان تان کرنا اور کچھ شرمندہ کرنا، باتیں یاد دلانا فیملی کی طرف سے، اس کے اپنے کریکٹر کی طرف سے، حالانکہ اپنا حق ظاہر کرنے اور اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ مذموم ہے، اور وہ خصومت بھی مذموم ہے جو بظاہر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہو، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی، اگلے بندے کی تذلیل اور توہین مقصود ہو۔ اس کا محرک کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ
وہ ہوتا ہے بغض، اناد. یہ اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے. بعض لوگ گندے مقاصد چھپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برملا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کو نیچا دکھانا مقصود ہے. میرا حق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل کر بھی لوں تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو، بلکہ اگر اسے کسی کنویں میں بھی پھینک دوں یا آگ کی نظر کر دوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو. اس طرح کی تمام خصومتیں، مطالبات انتہائی مذموم ہیں. ہاں، اگر مظلوم اپنے دعویٰ کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مدلل کرے اور تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں دشمنی نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو، اس میں جذبہ اناد نہ ہو، دشمنی، انتقام، بغض، یہ چیزیں اس میں نہ ہو، اور نہ تکلیف پہنچانے کا مقصد ہو، تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہے. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیر اپنا حق حاصل کرنا ممکن نہ رہے. بحث کرنے کے بغیر اور اس سے بات چیت اچھے طریقے سے کیے بنا یہ ممکن نہ رہے پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص لڑے بغیر اپنا حق لے سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیار نہ کرے. میرے عزیز، آپ نوٹ فرما لیں کہ خصومت یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے دور کر دیتی ہے، اس لیے کہ خصومت میں زبان کو حد اعتدال پر قائم رکھنا بہت مشکل ہے. خصومت سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب آدمی مشتعل ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا. خصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب وجہ خصومت ذہنوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے. یہ نہیں یاد رہتا کہ ہمارا تنازع کیا تھا، صرف ایک مقصد یاد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو ہم نے شکست دینی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. جھوٹا الزام لگانا پڑے، اس پہ کچھ بھگتانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، الزام تراشی کرنی پڑے، بات بنانی پڑے، اس کی چغلی کرنا پڑے، غیبت کرنا پڑے، الزام تراشی کرنا پڑے، کچھ بھی. ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے تار اور یہ سب بکھیر دیتے ہیں. خصومت کی ابتدا کرنے والا ان تمام محرکات کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان محرمات سے بچا رہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دل کو پرسکون رکھ سکے. دل بے چین ہو جائے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، اور سونا بھی اچھا نہیں لگے گا. کروٹیں بدلے گا، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں ایسے کروں گا، کاش میں اس کے ساتھ یہ کر دوں. تو یہ سب چیزیں پھر چلتی ہیں. جب تک خصومت چلتی ہے اور دل پریشان رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی یہی خیال آئے گا کہ کسی طرح اس حریف پر غالب آ جاؤں. تلاوت کرے گا، خیال اسی طرف آئے گا. پھر اس کے لیے کچھ لوگ تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا ان کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور کچھ لوگ لوگوں کو خرید کے بھی لڑنا چاہتے ہیں. میرے عزیز، خصومت سے فتنہ و شر کو شہ ملتی ہے، بڑھتا ہے. یہی حال مرا اور جدال کا ہے. ان دونوں سے بھی شر ہی جنم لیتا ہے. بہتر یہی ہے کہ شر کے دروازے بند رہیں،
صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں تاکہ زبان اور دل دونوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں۔ یہ بات انتہائی مشکل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن تارک جو خصومت نہیں کرتا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ تارک اولا ضرور ہوتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اپنے حق سے بے نیاز رہ سکے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ایک ہی مکان ہے اور اس سے کوئی چھین رہا ہے تو اس کے بچے کہاں جائیں گے، وہ کہاں جائے گا؟ اب تو اسے حق ہے کہ وہ اس پہ خصومت کرے۔ بہرحال خصومت، مرا اور جدال، ان کا ادنا نقصان، چھوٹا سا نقصان یہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ حسن کلام حسن معاشرت کا جز ہے اور یہ قابل ثواب عمل ہے۔ حسن کلام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے اتفاق کرے، اور اس کے برعکس خصومت، مرا اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو احمق، جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان حالات میں خوش کلامی کی تو توقع ہی فضول ہے، حالانکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جنت میں خوش کلامی سے اور کھانا کھلانے سے جگہ ملے گی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا، اچھی بات کہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ اگر فرعون بھی مجھ سے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے مکانات بھی ہیں جن کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکانات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی بات میں، گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک سور گزرا، خنزیر گزرا، آپ نے اس سے کہا سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں کہ سلامتی سے گزر جا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ اچھا لفظ بولنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آگ سے بچو اگرچہ چھوارے کے ایک تم اس کا ایک ٹکڑا دے کر ہی تم کیوں نہ بچو،
تو تمہیں چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راستہ میں خرچ کرو۔ اور فرمایا یہ نہ ملے تو کوئی اچھا لفظ ہی بول کر تم آگ سے بچ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے، اور وہ یہ کہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور نرم گفتگو کرو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ نرم گفتگو دلوں سے کینے کا میل دھو دیتی ہے۔ ایک عقل مند کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا بشرطیہ کہ اس کے پاس بیٹھنے والا خوش رہے۔ بہرحال اچھی گفتگو کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکوکاروں کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ تمام گفتگو جو ہم نے آپ سے کی، اس کے اندر جدال، مرا اور خصومت کا ہم نے ذکر کیا، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور تکلیف دہ ہیں، اور یہ اشتعال انگیز صفات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خوش کلامی سے پیش آنے اور بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔